اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تبارك وتعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ ایک ایسی کتاب جو مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی والی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوتیں کرے گا اس کے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائے گی، ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک اکشر پہ، ایک ایک حروف پر ان کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ یہ ایک ایسا بینیفٹ ہے، یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بینیفٹ کا وعدہ رکھا۔ مسلمان کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی انسان ہو، جب بزنس کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں یہ بھی کرتا ہے، بیٹھا لیتا ہے کہ ہم کو لاس بھی ہو سکتا ہے اور ہم کو پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، ہم کو نفع بھی ہو سکتا ہے، ہم کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی بزنس، ایک ایسی تجارت جس میں بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، ایک ایسی کتاب جو اللہ نے ہم سب کو دے رکھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ کتاب جب مسلمان پڑھے گا اور جو ہماری نسلیں پڑھیں گی اور ہماری نسلیں جب اس قرآن کریم سے، اس کتاب سے محبت کریں گی، تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلامی شریعت میں کون سی چیزیں جائز ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں بدعات ہے، کون سی چیزیں رسومات کا جو ہے جڑ پکڑ لیا ہے اور رسومات کے طور پر اس کو ہم کیے جا رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پھر بھی وہ ہماری زندگی میں ہے۔ جب قرآن کریم سے ہم محبت کریں گے تو وہ ساری چیزیں، وہ خرافات، وہ رسومات، وہ بدعات ہماری زندگی سے دور ہوگا، اور پھر ہم وہی دین پر عمل کریں گے جو قرآن کریم سے ثابت ہے اور جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت۔ پھر وہ ہماری زندگی میں وہی چیزیں رہیں گی جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جب تک ہم قرآن و حدیث سے محبت نہیں کریں گے، جب تک قرآن و حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر خرافات بھی بھرا ہوگا اور رسومات بھی بھرا ہوگا اور ہم بدعات بھی کرتے رہیں گے اور ہم سمجھیں گے ہم پکے سچے مسلمان ہیں، اور پھر ایسا سمجھنا ہمارے لیے کامیابی، جو ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے یا کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے ناکامی ہی رہے گی اور ہم ناکام ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں نے، آج کے مسلمانوں نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلامی شریعت کے اندر ناجائز ہے، لیکن ان کو ہم نے ایک عبادت کا درجہ دے دیا، ایک اچھے اعمال کا درجہ دے دیا، اور مسلمان کیے جا رہا ہے۔ وہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا، ان کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، قرآن کریم سے محبت کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کریم کو جنہوں نے بھی پڑھا اور جنہوں نے بھی سمجھا ان کی زندگی کامیاب ہو گئی، ان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوا اور وہ اللہ کے خالص مخلص بندہ بن۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو گھر ہے، ہمارا جو مکان ہے، جو یہودی اور مجوسی کا جو مشن تھا، وہ چیزیں آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی جگہ پر جگہ لے لیا۔ جو مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں ہونی چاہیے، جو قرآن کریم کی تلاوتیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر گونجنی چاہیے، اس کی جگہ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر ٹی وی کی آواز گونجتی ہے، اس گھر کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر VCR کی آواز گونجتی ہے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر ٹیپ ریکارڈ بجتا رہتا ہے اور گانا سنتے رہتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو مسجد تو آتے ہیں اور اپنے بچوں کو گانا سنتے ہوئے، موسیقی سنتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کو یہ کہیں کہ اسلامی شریعت کے اندر یہ جو گانا سن رہے ہو، یہ موسیقی سن رہے ہو، یہ میوزک جو تم سن رہے ہو، یہ اسلامی شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ ہم کہنے کے لیے ہمارے زبان کے اندر طاقت نہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اور یہ طاقتیں ہمارے اندر سے اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے قرآن کریم سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔
اور جب ہم قرآن کریم سے محبت کرتے, اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہمارے زبان میں یہ طاقت ہوتی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ یہ دین تو غالب ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ کافر تو اس دین کو بجھانا چاہتے ہیں, اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ اس دین کو غالب کر کے رکھے گا اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا. تو جو یہودیوں کی چال تھی, جو مجوسیوں کا چال تھا, جو مجوسیوں کا مشن تھا, جو یہودیوں کا مشن تھا, آج وہی مسلمان بھی کر رہا ہے اور اس کے مشن میں ہمارا ساتھ ہے, سپورٹ. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو مسلمان, ہم کامیاب ہیں. آنے والی تاریخ جو 31 دسمبر کی تاریخ ہوگی, اس تاریخ کو, اس رات کو یہ مسلمانوں کے نوجوان رات بھر جاگیں گے اور جیسے 12 بجے گا پھر پٹاخہ پھوڑیں گے, پھر شراب کے اڈے بنائے جائیں گے, ایک پکنک سسٹم ہوگا جہاں ناچ گانے بجیں گے اور پھر پوری جنوری ہم ناچ گانے بجاتے رہیں گے اور پکنک مناتے رہیں گے, اور ہماری مائیں اور بہنیں اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کر, اپنے سینوں سے دوپٹہ اتار کر پکنک منانے کے لیے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ. کیا ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے سینے سے دوپٹے اٹھا کر, سروں سے دوپٹے اٹھا کر ہمارے ساتھ پکنک منائے اور ہم اپنی ماؤں کے اور بہنوں کے اپنے کھلے ہوئے بال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے سینے کو, ہماری ماں اور بہنیں کے سینوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اتنی بھی ہماری غیرت مر گئی, ہماری ضمیر اتنی بھی زیادہ مر چکی ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ تاریخ یہودی تاریخ, یہ تاریخ مجوسی تاریخ, یہ تاریخ عیسائی تاریخ, اس تاریخ کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں. اے مسلمانوں کے نوجوانوں, کان کھول کر سن لو کہ اگر 2021 چلا گیا تو ہم نے 2021 یہ 22 میں کیا کیا اللہ کی ہم نے عبادت کی, کیا اللہ کو ہم نے راضی کیا, کیا اپنے ماں باپ کو ہم نے خوش کیا, کیا جو ہمارے بزنس ہے وہ بزنس اسلامی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. ہمیں تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے تھا, ہمیں تو خون کے آنسو رونا چاہیے تھا, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا کہ اللہ جو بھول ہو گیا, اے اللہ جو خطا ہو گیا تو اس کو معاف کر دے. آنے والا جو سال ہے وہ سال کو تو میرے لیے سلامتی کا سال بنائی. یہ دعائیں کرنی چاہیے مسلمانوں کے نوجوانوں کو اور تمام امت مسلمہ کو. تو آج امت مسلمہ یہ تاریخ آنے پر جس کا اسلامی شریعت سے کوئی واسطہ نہیں, دور دور تلک اس تاریخ سے اسلامی شریعت کا کوئی واسطہ نہیں, کوئی تعلق نہیں اس تاریخ سے. اسلام کا اسلامی تاریخ محرم الحرام کی پہلی تاریخ, لیکن مسلمانوں کے نوجوانوں کو اس کی بھی یہ بات بھی پتا, اس کا بھی علم نہیں کہ ہمارا تاریخ کون سا, ہماری پہلی تاریخ جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ کون سی تاریخ ہے. مسلمانوں کے اکثر و بیشتر نوجوان اس سے ناواقف. ہم سوچتے ہیں کہ جس طرح ہمارا سسٹم ہے, جس طرح ہم نے مزاج بنا رکھا, یہی اسلامی شریعت ہے. ہم پہلی تاریخ کی رات کو ہم شراب پیتے ہیں, ہم شراب کے اڈوں پر جا کر ایک دم خوشیاں مناتے ہیں, پٹاخے پھوڑتے ہیں. یہی تاریخ اور یہی سسٹم ہے اسلام. اور پھر اس کے بعد یہ گناہ کر کے ہم خوش رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو پہلی تاریخ کی رات کو بہت خوشیاں منائی ہے, اللہ ہمارے پوری سال کو خوش کر. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہماری فکر ہے. اس لیے کان کھول کر سنیں کہ یہ جو تاریخ جو ختم ہونے والی ہے, جو سال ختم ہونے والا, یہ سال کے ختم ہونے پر ہم روئیں کہ ہماری زندگی کا اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا 40 سال تو 40 سال میں 1 سال ختم ہو گیا. ہم نے یہ 1 سال جو ختم کیا, یہ سال کو ختم کرنے میں کچھ اللہ کے کام کیے یا نہیں کیے, اللہ کو راضی کرنے والا کچھ اعمال ہم نے کیا یا نہیں کیا. ہمیں غم کرنا چاہیے تو ہم الٹا ہی مذاق بنا رکھے, ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم پکنک مناتے ہیں, ڈی جے بجاتے ہیں, اور ڈی جے بجانے کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس میں شامل ہوتی. اے مسلمانوں کے نوجوانوں, کیا تمہیں یہ غیرت زیب دے گی؟ کیا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو کہ تمہارے سامنے پر تمہاری بہنوں کو, اگر تمہارے بہنوں کو تمہارے سامنے پر کوئی نوجوان ہاتھ رکھ دے اس کے سر پہ, تو کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ خدا کی قسم تم برداشت نہیں کرو, تم لڑ پڑو گے اس سے, تم جھگڑ پڑو گے اس سے. پھر تم یہ کیسے برداشت کرتے ہو کہ تمہاری مائیں اور تمہاری بہنیں وہ پکنک کے طور پر ایک دور تلک جاتی ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اور پھر وہاں جا کر ناچتی ہے اور ڈانس کرتی ہے, اور تم اس کو برداشت کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہمارے ماں باپ کو, کیا ہو گیا ہمارے گارجین کو, کیا اس کی ضمیر مر گئی؟
کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہودی والا کام کرتے ہیں, مجوسی والا کام کرتے ہیں, عیسائی والا کام کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. اگر یہی سسٹم بنا رہا تو خدا کی قسم وہ دین دور نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر تو ایسی بھی ظلم و بربریت ہو رہا ہے ہر طرف سے. وہ جو مسلم کنٹری, وہ جو اسلامی مرکز آج دوسروں کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن چکا ہے, جہاں پر کیا کرے فلم میں انڈسٹری کھولی جا رہی ہے, جہاں پر گانا بجانا حرام تھا, جہاں پر گانے بجانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, وہاں پر بھی موسیقی بنایا جا رہا ہے, موسیقی کا اڈا بنایا جا رہا ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ تو ایسے وقت میں, ایسے حالات میں ہمیں تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنی چاہیے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے کہ اے اللہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارا جو اسلامی مرکز ہے وہاں پر بھی لوگ برائیاں کرنے لگیں. یہ یہودیوں کا چال ہے کہ جو اسلامی مرکز ہے اس مرکز کو بھی ہم اپنے مٹھی میں کر لیں, اپنے قبضے میں کر لیں, اور ہو رہا وہ اپنے مشن میں کامیاب, اور ہمارے نوجوان اس کے سپورٹ میں. یہ تو یہودیوں کی چال تھی کہ نوجوان مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل آئے, انٹرنیٹ آئے, تاکہ وہ انٹرنیٹ میں اپنی زندگی گزارتا رہے, اپنی راتوں کو گزارتا رہے, اور جب فجر کی اذان ہو تو وہ نیند سے نہ کھلی, اس کی نیند نہ ٹوٹے, اور پھر وہ فجر کی نماز چھوڑ دے. جو فجر کی نماز پڑھیں گے تو اسلامی جھنڈا آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا, اس کو تو ہم پہلے ہی گرا چکے. تو ان کا کام ایک مشن تھا, پلاننگ تھا, اور وہ اپنے مشن میں, اپنے پلاننگ میں کامیاب ہو. ہم سمجھنے رہے, ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اتنی موٹی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے جینا اور مرنا اس لیے بنایا تاکہ ہم اس دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کریں وہ اللہ اس کے حساب سے ہمارا فیصلہ کرے گا. اللہ ہم کو جاننا چاہتا ہے, ہم کو پہچاننا اور پرکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر گئے تو تم نیک اعمال کیے کہ نہیں کیے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تم جو جی رہے ہو دنیا کے اندر, تم جو زندگی گزار رہے ہو دنیا کے اندر, کیا یہ زندگی میں کچھ نیک اعمال کر رہے ہو؟ اپنے آخرت کی طرف کچھ نیک اعمال بھیج رہے ہو کہ نہیں بھیج رہے ہو؟ جس رات کو تم ڈی جے بجاتے ہو, جس رات کو تم شراب پیتے ہو, جس رات کو تم ڈانس کرتے ہو, اس رات کو تم سمجھتے نہیں کہ ہماری پہلی رات قبر کی رات بھی ہوگی, جس رات میں ہم سے حساب کتاب ہوگا, جس رات میں ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے ڈسکو کے بارے میں, ہمارے ڈانس کے بارے میں, ہمارے ڈی جے بجانے کے بارے میں. اس قبرستان کے اندر پہلی رات کو پوچھا جائے گا, ہم کیا جواب دیں گے؟ ان شبابی فیما ابلاہ. اتنے ہم مر چکے ہیں, اتنا ضمیر ہمارا سڑ چکا ہے کہ ہم اسلامی شریعت کے خلاف اپنا سسٹم بنا کے رکھے ہیں, اور یہ سسٹم تب تک بنا ہوا رہے گا جب تک ہم قرآن کریم سے محبت نہ کریں گے, جب تک ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے. جس دن مسلمان قوم قرآن کریم سے محبت کرنا شروع کر دے گا, جس دن مسلمان قوم اللہ کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دے گا, وہ تمام خرافات, رسومات, بدعات کو چھوڑ دے گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو پکنک والی راتیں ہیں اس رات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ پکنک ہمارے لیے جائز نہیں ہے بھائی. اگر تم پکنک ہی منانا چاہتے ہو, ایک ساتھ مل کر ہی کھانا چاہتے ہو, آؤ نا مسجد کے گراؤنڈ میں, یہیں پر بنائیں گے, یہیں پر کھانا کھائیں گے, اذان ہوگی, نماز پڑھیں گے, خوشی خرم کے ساتھ کھائیں گے, پیئیں گے. کیا ضرورت ہے دوسری جگہ اپنا پیسہ خرچ کر کے ڈی جے بجا کر, جہاں پر صرف برائیاں ہی برائیاں ہو, ہمارے زندگی کے اعمال میں, نامہ اعمال میں صرف برائیاں لکھی جائے, اس سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ سوال و جوابات ہوں گے جناب, یہ قبر میں سوال و جوابات ہوں گے, اور جہاں یہاں گاڑی میں ہمارا پھنس گیا, مسئلہ ہمارا یہاں پھنس جائے گا, خدا کی قسم آگے والا مسئلہ بھی پھنستا ہوا. اگر یہاں ہم پاس ہو گئے, یہاں اگر ہم کامیاب ہو گئے, تو آگے والا جو مرحلہ ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی, بجھنے کی توفیق عطا فرمائے.